بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر، اور آپ نے یقیناً اپنی آج کی تسلسل کی سرگرمی مکمل کر لی ہوگی۔ آج کی سرگرمی میں آپ کے لیے ایک شعر تھا جس کا آپ نے مفہوم لکھنا تھا، اور آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی گزشتہ جماعت میں پنجم میں اشعار کا مفہوم لکھنے کی مشق کی، اور جو ہماری درسی کتاب میں 5 نظمیں تھیں ان سب پہ اس کی مشق کی۔ اسی کی مدد سے آج ہم کچھ نیا سیکھیں گے، اور وہ نیا کیا ہے؟ اپنا لرننگ آؤٹ کم یعنی اردو کا حاصل تعلم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور ہمارا حاصل تعلم ہے نظم، یعنی ہم پڑھ کر اس کا مرکزی خیال لکھ سکیں۔ سیکھنے کی چیز ہوگی جی مرکزی خیال۔ آپ سب جانتے ہیں ہم کل پڑھی، اس کو ہم نے سمجھا اور اس کو لہ سے پڑھنے کی مشق کی۔ مجھے جلدی سے آپ میں سے احمد آپ بتائیے کہ اس نظم کو آپ ایک جملے میں کس طرح سے بیان کریں گے؟ جی شاباش بتائیے۔ جی بولیے شاباش۔ جی احمد بولیے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ میں سے یہ کوئی بچہ مجھے یہ جو نظم ہم نے سمجھی، اس کو ہم نے پڑھا، اس کو 3 جملوں میں بتائے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی محمد بالکل صحیح کہا، اللہ تعالیٰ ارض و سما کا مالک ہے، تخلیق کرنے والا ہے، موسموں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ شاباش، جی بالکل صحیح، ہمارے پریشان دل کو اللہ تعالیٰ کی کے ذکر سے سکون ملتا ہے، وہ سکینت کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کوئی اور بچہ کچھ اور بتائے۔ جی جی مصطفیٰ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شاعر کہتا ہے کہ اس کا پریشان دل سکون پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ نظام ارض و سما چلا رہا ہے۔ بہترین ہو گیا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کس طرح اندازہ کیا، کیا سوچ کے آپ کو کس طرح سے سمجھ آیا کہ آپ نے جو جو باتیں بتائیں؟ جی بالکل، آپ نے اسی نظم کو، اس حمد کو، جس کو ہم نے کل بھی سمجھا پڑھا، اور اس سے پہلے بھی آپ زبان شناسی کی ذیل میں اس کو خود سے پڑھ چکے تھے، اس کے معنی سے واقفیت حاصل کر چکے تھے، اس کو ہم سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور آپ نے اس پہ غور کرتے ہوئے جو آپ کے ذہن میں اس کا مفہوم واضح ہوا، مفہوم بنا، اس کو آپ نے بیان کیا۔ تو بچوں وہ بنیادی خیال یا وہ بنیادی نقطہ یا وہ بنیادی بات جس کو بنیاد بناتے ہوئے، مرکز بناتے ہوئے کچھ بھی تحریر کیا جائے، کچھ بھی کہا جائے، اس کو ہم مرکزی خیال کہتے ہیں۔ جیسا کہ لفظ مرکز سے ظاہر ہے، ایسی چیز جو اپنے ارد گرد ہر چیز کو جوڑ لے، مرکز کا ذریعہ ہو، مرکز کی حیثیت رکھتی ہو۔ تو شاعر حضرات کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایک پہلو سوچ لیتے ہیں، کوئی ایک چیز۔ اب دیکھیں، ہم نے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بحیثیت خالق کائنات پڑھی۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن آپ سوچیں کہ مرکزی خیال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بحیثیت خالق کرنا۔ تو جو بنیادی تصور کسی بھی نظم پارے یا نثر پارے کا، جس کو بنیاد بنا کر مصنف یا شاعر کچھ تخلیق کرتا ہے، اس کو ہم مرکزی خیال کہتے ہیں۔ ذہن نشین کرنے کی بات یہ ہے کہ مرکزی خیال ہمیشہ نہایت مختصر اور جامع ہوتے ہیں، بہت وضاحت نہیں لکھی جاتی، بات مکمل کی جاتی ہے مختصراً۔ ٹھیک ہے جی، مرکزی خیال ہم لکھیں گے کیسے؟ تو جیسے ابھی آپ نے بتایا، میں نے آپ سے سب سے پہلے پوچھا مجھے ایک جملے میں بتائیے، پھر اس پوری نظم کو 3 جملوں میں بتائیے، اور پھر آپ کے ایک ہی ساتھی نے اس کو مزید تفصیل سے بتایا۔ تو بیٹے جب آپ کسی چیز کی تفصیل میں جاتے ہیں تو اس کو ہم خلاصہ کہتے ہیں۔ مرکزی خیال سے مراد یہی ہے کہ محض اس کے اس بنیادی تصور کو مختصراً اور جامع انداز میں پیش کیا جائے۔ یہ ایک مرکب لفظ ہے، اور یہ کسی چیز کے بنیادی تصور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
آپ جانتے ہیں مرکزی خیال مختصر اور جامع ہوتا ہے اور عموماً 2 سے 3 سطور پر مشتمل ہوتا ہے. اب سطور سے مراد کاپی کی سطور ہے آپ کی, ٹھیک ہے. اور مرکزی خیال کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سینٹرل آئیڈیا. کسی بھی نظم یا متن کا مرکزی خیال اخذ کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہاں جی, اسے آرام سے سمجھ کے پڑھیں. ایک دفعہ نہیں سمجھ آئی, دوبارہ پڑھیے, 100 بار پڑھیے, شاباش. اور پھر غور طلب نکات جس پہ شاعر نے یا مصنف نے بات کی ہے اس کو سمجھ کر مختصراً اور جامع انداز میں بیان کیجیے. ایک اور چیز, آپ اپنے ذہن میں خود سے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کے مختصر سوالات کی صورت میں بھی مرکزی خیال اخذ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو مرکزی خیال یقیناً آپ کو اخذ کرنا آگے ہوگا. اس کی مشق تو ہم نے ابھی جماعت میں بھی کر لی, جیسا کہ آپ نے نظم کو اتنے اچھے انداز میں سمجھ لیا ہے کہ آپ اسے سمجھ پائے ہیں. تو آپ کے جو فارمیٹیو چیک ہے, جو آپ کی تدریسی جانچ ہے, وہ کس سے ہوگی کہ اسی ہم کو جس کو ہم نے تفہیم کے ساتھ سمجھ لیا, پڑھ لیا, دہرا لیا, اس کا آپ مرکزی خیال لکھیں گے. اور نکھار میں یعنی گھر کے کام میں آپ نے جماعت پنجم میں جو بھی اردو کی کتاب پڑھی ہے, جو درسی کتاب تھی, اس میں جو حمد پڑھی وہ حمد آپ دی گئی جگہ پر تحریر کریں گے. اور پھر ہر بچہ اپنی تحریر کردہ حمد کا مرکزی خیال لکھے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, شکریہ.